سکتا ہے، 5 لاکھ مہینہ کمانے والا انجینئر وہ انجینئر کہلا سکتا ہے، مگر نائب پیغمبر نہ زمیندار کہلا سکتا ہے، نہ ڈاکٹر کہلا سکتا ہے، نہ منسٹر کہلا سکتا ہے۔ نائب پیغمبر وہی کہلا سکتا ہے جس کے سینے میں قرآن حدیث کا علم ہوتا ہے، وہ رہے کسی کرائے کے گھر میں، وہ رہے پھوٹ پات پر، اگر وہ واقعی عالم دین ہے وہ مصطفیٰ کا نائب ہے، وہ نائب رسول ہے، وہ نائب پیغمبر ہے۔ جس طرح رسول کے مقابلے میں کوئی منصب نہیں، اسی طرح نائب رسول کے مقابلے میں کوئی دوسرا منصب نہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ میں نے یہ باتیں اس لیے کہہ دی کہ آج چونکہ میرے ساتھیوں کے دماغ میں بھی اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں۔ میں امام ہوں، میں ڈر سہم کے زندگی گزار رہا ہوں، مگر میرا بیٹا امام نہیں بنے گا، وہ انجینئر بن کے 25,000 روپے ماہانہ کمائے گا۔ اس لیے ہمارے ساتھی بھی اپنے مسجد میں رہ کے پیسہ کماتے ہیں اور اپنے بچوں کو پینٹ شرٹ پہنا کے داڑھی منڈوا کے انجینئر بننے کا سپنا دیکھتے ہیں تاکہ میں آرام سے رہوں۔ اور جب ان کا بیٹا انجینئر بن کے کسی چھوکری سے شادی کر کے احمد آباد ہی میں بس جاتا ہے، یہ مولوی صاحب ڈفلی بجاتے ہیں اپنے گاؤں میں دیہات میں رہ کر، کیا کروں میرا بیٹا مجھ سے چھن گیا۔ میں نے بمبئی کے ایک بڑی مسجد کے امام کے بارے میں آج سے 20 سال پہلے جب میں 12 روزہ خطاب کرنے بمبئی جاتا تھا، اور میں نے سنا کہ ان کی بیٹی بہت پڑھنے لکھنے میں اچھی ہے، صاحب پی جی کر رہی ہے، وہ امامت کر کے پیسہ کما کر کے انہوں نے میٹریکولیٹ کروایا، انٹرمیڈیٹ کروایا، گریجویشن کروایا، پوسٹ گریجویشن کروایا، اس کے بعد اسکول میں ٹیچر کی نوکری مل گئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ طلاق ہو گئی، اور آج 20 سال سے خوبصورت عورت وہ طلاق شدہ اپنے گھر میں پڑی ہے، کسی دوسرے نے ان سے نکاح نہیں کیا ہے۔ میں نے کہا کون سا علم ہے، کون سی تعلیم ہے؟ تعلیم کے نام پہ گھر سے باہر نکلی اور آوارگی کر کے انہوں نے مانع حمل ادویات کا استعمال کیا، یہاں تک کہ شادی کے فوراً بعد ڈاکٹر نے مشورہ دیا زندہ رہنا ہے اسے تو بچہ دانی کو نکلوانا ہوگا، چونکہ بچہ دانی کا کینسر ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر نے وجہ بتائی کہ حمل کو روکنے کے لیے زیادہ دوائیوں کے استعمال کرنے کی وجہ سے اس طرح کا مرض پیدا ہوتا ہے۔ کیوں اس ادارے کا راستہ دکھلاتا ہے جہاں چلنے کے بعد 90% خواتین کا اپنی عصمت کا بچانا مشکل ہے، اور اگر وہ شادی ہو بھی جائے شوہر سے ایڈجسٹمنٹ مشکل ہے۔ عورتیں رہیں خانہ دار، امور خانہ داری کا ماہر، تاکہ شوہر کو شوہر نامدار سمجھے، شوہر کو مالک و مختار سمجھے، شوہر کے سامنے نگاہیں نیچی رکھے، شوہر کو اپنا پیشوا سمجھے، نہ کہ شوہر کو غلام سمجھنے لگے۔ وہاں طلاق ہوگی، وہاں تکرار ہوگی، نہ وہاں لطم جتم ہوگا، وہاں لڑائی جھگڑا ہوگا۔ شوہر بھی کماتا ہے، عورت بھی کماتی ہے، وہاں جنگ ہوگی، وہاں 90% رشتہ قائم نہیں رہ پاتا ہے۔ جو فاطمۃ الزہرا کی کنیز بن کے رہے، وفادار بن کے رہے، وہ 90 سال کے بڑھاپے تک شوہر کی زبان پہ لفظ طلاق نہیں آتی، تکرار نہیں ہوتی، جنگ نہیں ہوتی۔ جو فاطمۃ الزہرا سے ہٹ کے زندگی گزارے، جہنم وہاں آگ یہاں لگے گی ان کی زندگی میں، ان کے سکھ میں آگ لگے گی، شانتی میں آگ لگے گی، چین میں آگ لگے گی۔ سکون چاہیے تو کرینہ کو ماڈل مت بنا، کیٹرینہ کو ماڈل مت بنا، ہیما مالنی کو ماڈل مت بنا، ماڈل بنا فاطمۃ الزہرا کو۔ اپنی بیٹی اسی راستے پہ چلا، کرائے کے گھر میں بھی رہے گا، فرشتوں کے لیے قابل رشک بن جائے گا، بادشاہوں جیسا سکون اللہ عطا فرما دے گا۔ بیٹی کی تربیت کیجئے، انہیں فاطمۃ الزہرا کی زندگی سکھائیے، اپنے بیٹوں کی تربیت کیجئے، ان کو حسنین کریمین کی سیرت سکھائیے، اور امام حسن کیسے جی گئے، امام حسین کیسے جی گئے۔ میں کہانی نہیں بولوں گا، میں کہانی کا چیپٹر نہیں کھولوں گا، آپ خوب سنتے ہیں ہائے سکینہ، ہائے زینب، ہائے فلاں، خوب سنتے ہیں۔ یہ کہانی ہائے کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ کہانی وائے کرنے کے لیے نہیں ہے، کربلا کی تاریخ حوصلہ دینے کے لیے ہے، کربلا کی تاریخ نور روشنی دینے کے لیے ہے، کربلا کی تاریخ فرائض و واجب
پانچ بات کا احساس دلانے کے لیے ہے۔ کربلا کی تاریخ اللہ رب العزت کی ذات پر مضبوط یقین پیدا کرنے کے لیے ہے۔ وہ تو ظالموں کا ناس ستیہ ناس ہو جائے جس نے کربلا کی تاریخ کو فرضی کربلا کی طرف ڈائیورٹ کر دیا، جس نے اس روشن تاریخ کو فرضی امام باقر کی طرف ڈائیورٹ کر دیا، جس نے اس روشن تاریخ کو مرثیہ نوحہ ماتم کی طرف ڈائیورٹ کر دیا۔ یہ ماتم کرنے کی تاریخ ہے، یہ سینہ نوچنے کی تاریخ ہے، یہ تو شریعت پر عمل کرتے ہوئے اس یودھا نے جو بلیدان دیا ہے اس بلیدان کو یاد کر کے قربانی کے لیے عہد کرنے کی تاریخ ہے۔ یہ حوصلہ اپنے بازوؤں میں بھرنے کی تاریخ ہے۔ یہ تو حسین اعظم کی شہادت گھر گھر میں بتا کر مایوسیت سے نکالنے کی تاریخ ہے۔ مسجدوں کو آباد کروا دینے والی زندگی کی تاریخ ہے۔ حسین کو مرثیہ خانی سے کیا مطلب ہے، نوحہ سے کیا مطلب ہے، اسے فرضی کربلا سے کیا مطلب ہے، فرضی امام باقر سے کیا مطلب ہے؟ یہ سارا کام جاہلانہ، یہ سارا کام فاسقانہ، یہ سارا کام میں کہہ دوں تو مشرکانہ۔ یہ ہندو نماز سے خوش نہیں ہوتے ہیں، روزہ سے خوش نہیں ہوتے ہیں، میری زکات سے خوش نہیں ہوتے ہیں، میرے حج سے خوش نہیں ہوتے ہیں، مگر میں اپنے ہاتھوں سے کچھ شکل بناتا ہوں، اس پر پانی ڈالتا ہوں، وہاں منتیں مانگتا ہوں، عورتوں کی بھیڑ لگاتا ہوں، وہاں ناریل پھونکاتا ہوں، پھر اسی کو لے جا کے فرضی کربلا میں دفن کر دیتا ہوں۔ وہ خوش ہوتا ہے، یہ ہوتا رہے، یہ چلتا رہے۔ کیوں؟ اس لیے چلتا رہے کہ اس کا یہ کام ان کے کام سے میل کھاتا ہے۔ وہ مشرک بھی اپنے ہاتھ سے کچھ تصویر بناتے ہیں، ان کو خدا کہتے ہیں، ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اس کو لے کے گھومتے ہیں، وہاں چڑھاوا چڑھاتے ہیں، وہاں منتیں مانگتے ہیں، اور جب تک چاہا پوجا، شراب پیا، تاڑی پیا، ناچا گایا، یعنی اپنے جھوٹے خدا کے سامنے دوسروں سے چندہ کر کے شراب پی کے ناچا گایا، ڈی جے بجایا، دوسروں کی نیند خراب کی، رات بھر گانا گایا، رات بھر زور زور سے ریڈیو انہوں نے ڈی جے بجایا، دوسروں کی نیند خراب کی، بیماروں کو موت کے کگار پہ پہنچا دیا۔ ان کا اپنا ملک ہے، اپنی طاقت ہے، اپنی میجورٹی ہے، وہ جو کرے سو کرے، اور میں آسان دوں 1 منٹ میں آسان مکمل ہو جائے، اس سے ان کو برا لگتا ہے، نیند خراب ہو جاتی ہے، اسے گھمنڈ ہے کہ میرا دین آ گیا ہے، میں دباؤں، میں جیسے چاہوں اس کو میں رکھوں۔ سنو، جس طرح آج سے پہلے تک کے ظالموں نے رول ادا کیا ہے، مگر ظالموں کو دنیا یاد نہیں رکھی، صبر کرنے والوں کو دنیا نے یاد رکھا ہے، اسی طرح یہ ظلم کی کہانی بھی دیر یا سویر ختم ہو جائے گی۔ یہ تام جھام زندہ نہیں رہے گا، زندہ آسان رہے گی، زندہ نماز رہے گی، زندہ صابر رہے گا، زندہ توبہ مسلم رہے گا۔ ظلم زندہ نہیں رہتا۔ یہ خوش ہوتا ہے میرے تازیہ داری سے، کیوں؟ ان کا کام ان کے کام سے میل کھاتا ہے، اس لیے خوش ہوتا ہے۔ تو جو میرا کام ان کے کام سے میل کھائے اسے اس کام کو دفن کر دینا چاہیے، اس کو پاؤں کے نیچے رند دینا چاہیے۔ یہ تمام خرافات و واہیات یا ڈھول ڈھال یہ تماشا رافضیوں کا ہے، شیعوں کا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے سختی سے منع کیا۔ حسین کو اس ڈھول سے کیا مطلب، حسین کو تازیہ سے کیا مطلب، حسین کو اس فرضی امام باقر سے کیا مطلب، حسین کو فرضی کربلا سے کیا مطلب، حسین کو اس فرضی تیجا اور 40واں سے کیا مطلب، حسین کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ حسین اصول کا آدمی ہے، حسین آئین کا آدمی ہے، حسین راہ حق پہ ڈٹ کے مرنے والے کا نام ہے، حسین شہید اعظم کا نام ہے، حسین شریعت بچانے والے کا نام ہے، جو محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھ کے نماز پڑھے، حسین کے راستے پہ چلنے کی قسم کھا لے، حسین کی روح اس سے خوش ہوتی ہے، حسین کی روح اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو 10 تاریخ دین پر چلنے کا عہد کرنے کا دن ہے، نہ کہ تماشا کرنے کا دن ہے۔ تماشا کرنے والا حسین کی نگاہوں سے گر جاتا ہے، اور ذکر حسین کرنے والا حسین کی نگاہوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ کام کو چھوڑ دے بندے مسلم، باتیں میری طویل ہو جائیں گی، میں شارٹ کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ محرم الحرام کا تہوار یہ ایک عظیم تاریخ دینے والا دن ہے، نہ کہ دوسروں سے اب میل کھلانے والا دن ہے۔ تمام فرضی واقعات، تمام فرضی قصے کہانی کو چھوڑ دیا جائے۔ اسے مرثیہ کا رنگ نہیں، رولانے کا رنگ نہیں، بزدلانہ ڈھنگ سے جینے کا رنگ نہیں۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ میں ایسا قصہ بیان کروں لوگ رونے لگے۔ حسین اعظم کا زخموں سے چھلی ہونا، گھوڑے سے گرنا، مشکل سہنا، خطبہ دینا، ظالموں کے بیچ میں گھر کے بھی حق کی رسی کو تھامے رہنا، ان سے رونا نہیں آتا ہے۔ وہ جب زینب کا نام لیتا ہے تو روتے ہیں، سکینہ کا نام آتا ہے تو روتے ہیں، علی اصغر کا نام آتا ہے تو روتے ہیں۔ یہ رونے کا دن نہیں ہے، یہ تو صبر کرنے کا دن ہے، حوصلہ لینے کا دن ہے۔ حسین کی شہادت پہ ہمیں ناز ہے کہ میرا امام
करोड़ों मुसीबतों में गिर के भी 1 इंच पांव फिसला नहीं, वह इम्तिहान में कामयाब हो गया। क़यामत तक के मुसलमानों को हुसैन की शहादत पे नाज है कि इमाम हो तो ऐसा, सरदार हो तो ऐसा, दाई हो तो ऐसा। उनकी 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 रहनुमाई को याद करने की तारीख है, उनकी क़यादत को याद करने की तारीख है। न कि साहब सकीना और ज़ैनब और सोहरा करने की जरूरत है, नहीं नहीं। और फिर ये सकीना ज़ैनब सोहरा ये भी बेकार किस्म की बातें वो करते हैं। जनाब ज़ैनब के सामने उनके बेटे की लाश है, जनाब ज़ैनब के सामने उनके जवान भाई की लाश है, जवान ज़ैनब के सामने उनके 2 बेटे और मोहम्मद की लाश तड़प रही है। उनकी निगाहों के सामने सारे 71 शोहदा की लाशें मौजूद हैं। आम औरतों का एक बेटा मरे, उनका हाल इतना बुरा है या तो खुद मर जाती है या 1 साल तक उनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आती है, मातम करती रहे। एक लाश घर से निकले वह 40 दिन तक होश नहीं आता। वहां 71 लाशें सामने पड़ी हुई है और जो घर का चराग और आखिरी सहारा है वो भी जा चुका है। मगर कोई बता दे कि ज़ैनब के सर से आंचल खिसका है, कोई बता दे कि ज़ैनब के चेहरे से दुपट्टा हटा है, कोई बता दे कि ज़ैनब ने गरिमान फाड़ा है, कोई बात हो कि जिनका शौहर शहीद हो गया हो, जिनका दूध पीता बच्चा शहीद हो गया हो, उस शहर वालों के सर से दुपट्टा खिसका है, उनके चेहरे से आंचल खिसका है। उन लोग सालिमों ने दुपट्टा खींचना चाहा हुसैन की शहादत के बाद, मगर ज़ैनब की चिंगार के सामने उनके हाथ कांप गए, यानी उनके दुपट्टा को खींच नहीं सका। उन्हें कैदी तो बनाया मगर उनके चेहरे को नंगा नहीं कर सका। जो लाशों के अंबार पे भी फातिमा ज़हरा की सीरत पे आमिल रहे, जो लाशों के अंबार पर भी सब्र की तस्वीर बनी रहे, जो लाशों के अंबार पे भी मुस्तफा की शरीयत पे आंच नहीं आने दे, वह क़यामत तक की खातून के लिए आइडियल है, वह मॉडल है। उनके इससे इफ़्फ़तमारी को बयान किया जाए, उनके सब्र को बयान किया जाए, शरीयत पर मजबूती से कायम रहने को बयान किया जाए, ताकि मेरी माँ बहन को वहां से नूर मिले, वहां से रोशनी मिले, वहां से प्रकाश मिले कि चाहे मुसीबतें 1000 आ जाए, वावेला मचाने से मुसीबत और संगीन होती है और सब्र करने से मुसीबतों का बोझ हल्का हो जाता है। सब्र हमारी जिंदगी का राज है। मौला अली ने कहा था जैसे ये गर्दन है और ये जिस्म है, यह दोनों मिलकर एक वजूद तैयार होता है। सर के बगैर धड़ बेकार है और धड़ के बगैर सर बेकार है। उसी तरह से ईमान और सब्र का ताल्लुक है। सब्र नहीं हो तो ईमानदार बना रहना मुश्किल है, सब्र नहीं हो तो ईमान वाला रहना मुश्किल है। सब्र और ईमान दोनों में चोरी दामन का संबंध है। ईमान लाने का मतलब है अब कदम कदम पे सब्र करना होगा, मुसीबतों पे सब्र करना होगा, गरीबी पे सब्र करना होगा, काफिरों के जुल्म पे सब्र करना होगा, अपनों की बेवफाई और हसद पे सब्र करना होगा, अपने दोस्तों की खतारी पे सब्र करना होगा, मौसम की खराबी पे सब्र करना होगा, अपनी पसंद के खिलाफ अमूर जाहिर उसके बारे में सब्र करना होगा। सब्र ही सब्र है। यहाँ तक कि नज़ा की तकलीफ पे सब्र करना होगा और ज़बान पे कलमा लाना होगा। जहाँ रूह निकल गई उस हालत में उसके बाद आराम की मंजिलें है। रूह इस्तिक़बाल करेंगी, खिलमान इस्तिक़बाल करेंगे, जन्नत की बहारें इस्तिक़बाल करेंगी। यानी दुनिया का एक दिन सब्र कर ले, अब खरबों साल जन्नत की राहतें तुझ पे कुर्बान होती चली जाएगी। यही है इस्लाम, यही है इस्लाम की रूह, जिसको प्रैक्टिकल में इमाम हुसैन ने मैदान करबला में समझाया है कि तकरीर करना और है, अब प्रैक्टिकल में उसको बताना और है, किताबें लिखना और है, अपने खून से तारीख लिखना और है। इमाम हुसैन ने यही कुछ बताया। मैं 2-4 चैप्टर खोलता हूं उनके कैरेक्टर का, उनके किरदार का। हुसैन आज़म की मां जन्नती औरतों की सरदार है, तो उनके बेटे हुसैन को तो बिल्कुल लाउबाली, अब बेपरवाही से जिंदगी के दिन गुजारना चाहिए। जैसे मेरा बाप अगर पीर है, 1000 आदमी उनके मुरीद हैं, तो हमारा क्या हाल होता है? हमारा हाल ये होता है कि हम सब दोस्तों के सामने ऊंचा बनना चाहते हैं। घमंड और गुरूर मेरे अंग अंग से टपकने लगता है। अगर ऐसा कुछ हो कि मेरा बाप पीर हो जाए तो फिर मेरा तो क्या कहना, मेरे बाप के मुरीद मेरा पांव चूमने लगते हैं, यानी मगरूर होना तय है। जैसे मेरा बाप मदरसे का मोहतमिम है, मोहतमिम का बेटा मुदर्रिसीन को अपना गुलाम समझता है, मोहतमिम का बेटा सारे मदरसे के तलबा को अपना नौकर समझता है। मोहतमिम के बेटे की जबान से गर्मी, उनकी चाल से गर्मी, थोड़ी सी दौलत मिली तो घमंड, तो बाप का मर्तबा है तो घमंड। माँ अगर किसी
قابل سماج میں اہم ہیں تو بیٹا گھمنڈی، یعنی ماں باپ پر بچہ مغرور ہو جاتا۔ اگر تھوڑی سی نعمت دنیاوی حساب سے ماں باپ کو زیادہ ملی ہے تو ایک پیر کا بیٹا آج حال دیکھ لیں، 90% پیروں کے بچے وہ آوارہ ہوتے ہیں، بے نمازی ہوتے ہیں۔ نماز پڑھنا جبکہ فرض اعظم ہے، ان کا باپ پیر ہے، لوگوں کو بتاتا ہے کہ مومن بن کے رہا اور سب سے پہلے نماز ادا کر۔ حج ایک بار فرض ہے، نماز 5 بار مرتے دم تک۔ روزہ سال میں 1 مہینہ فرض ہے، نماز روزانہ 5 وقت۔ جس طرح زنا کرنا حرام ہے اسی طرح نماز چھوڑنا حرام ہے، جس طرح شراب پینا حرام ہے اسی طرح نماز پنجگانہ چھوڑنا حرام ہے۔ باپ کو اپنے بیٹے کو حضور کی حدیث پڑھ کے بتانا چاہیے کہ آیا ہے کتاب میں کہ سب سے پہلے حساب قیامت کے دن نماز کا ہوگا، بے نمازی کا حشر فرعون، حامان اور کے ساتھ ہوگا۔ ان گھٹیا کافروں کا نام حضور نے لیا۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ بے نمازی کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اتنے گھٹیا کافروں کا نام مصطفیٰ نے لیا ہے۔ قارون کے ساتھ بے نمازی کا حشر ہوگا، مگر پیر صاحب کا بیٹا بے نمازی اور صاحب محتمم کا بیٹا بے نمازی۔ کیوں؟ اس لیے کہ محتمم کا بیٹا اپنے باپ کی عزت پہ وہ مغرور ہو جاتا ہے کہ میرا باپ مدرسے کا نائب ہے۔ ایک محتمم اور جو بڑے مدرسے کا محتمم ہو، ان کے سامنے چھوٹے چھوٹے مدرسوں کے محتمم کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ جیسے ہندوستان کے بڑا ادارہ ہے جامعۃ الرضا ہے، الجامعۃ الاشرفیہ ہے، یہ ہندوستان کے بڑے اداروں میں ایک نام آتا ہے۔ وہاں کے محتمم کا بیٹا اور جو چھوٹے چھوٹا مدرسہ ہزاروں کی تعداد میں، ان کے محتمم میں دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے لوگوں کا چھوٹی باتوں پہ مغرور ہو جانا۔ لوگ کہتے ہیں ہاں باپ پیر ہے تو دوسرے مریدوں کو سمجھاتا ہے، بیٹے کو نہیں سمجھاتا ہے۔ وہ دوسری مریدہ کو سمجھاتا ہے، اپنی بیوی کو نہیں سمجھاتا ہے۔ ان کی اپنی بیوی نماز میں دعائے قنوت کیسے پڑھے یہ نہیں معلوم ہے، آیت الکرسی کیسے پڑھے ہر فرض نماز کے بعد یہ نہیں معلوم ہے، التحیات نہیں معلوم ہے، چونکہ پیر صاحب نے دوسروں کو سمجھایا ہے تاکہ نذرانے وہاں سے ملیں۔ اور اسی والے گھر میں، اسی والی کار میں رہوں۔ اپنی بیوی اپنی بیٹی کو کیا سمجھانا، اپنی بیوی بیٹی کو کیا سمجھایا ہے؟ وہ غوث پاک کی 11ویں کی فاتحہ سمجھایا ہے۔ ان کو صاحب کیا ہے کہ ان کو صاحب بریانی سمجھایا، ان کو کچلا سمجھایا ہے، اس لیے وہ خوب بریانی بناتی ہے اور خوب فاتحہ دلاتی ہے۔ زندگی ہر کوئی فاتحہ نہیں دلائے، وہ شخص مجرم نہیں ہوگا، لیکن کوئی ایک وقت کی نماز چھوڑ دے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ گناہ کبیرہ ہے، وہ حرام ہے۔ کوئی زندگی بھر جلوس محمدی نہیں نکالے، وہ قیامت کے دن جہنم کا حقدار نہ ہوگا، چونکہ جلوس محمدی نکالنا فرض نہیں ہے، غوث پاک کی 11ویں فرض نہیں ہے، محرم کا جلوس فرض نہیں ہے، انگوٹھا چومنا فرض واجب نہیں ہے، فاتحہ دلانا فرض نہیں ہے، عرس کرنا فرض نہیں ہے، چادر چڑھانا فرض نہیں ہے۔ لیکن چادر چڑھانا اچھا کام ہے، جلوس محمدی اچھا کام ہے، فاتحہ میلاد اچھا کام ہے، نماز پڑھنا فرض ہے۔ فرض چھوڑ کر کوئی نفل کرے گا، کوئی نفل قبول نہیں ہوتا ہے۔ فرض کو چھوڑ کر نفل لٹکا رہتا ہے جب تک کہ فرض نہ ادا کرے۔ فرض کے بغیر کوئی نفل کام آئے گا، سارا نفل بے حد ہوگا جب فرض ادا کرے۔ اگر ہے 5 ٹائم پڑھ رہا ہے، وقت پہ زکات دے رہا ہے، وقت پہ حج کر روزہ رکھ رہا ہے، اور جلوس محمدی ڈیلی نکل، وہ ڈیلی فاتحہ دلائے، ڈیلی وہ قادریہ دلائے، ڈیلی وہ مزار پاک پہ جائے، ڈیلی وہ چادر چڑھائے، یہ نفل ان کے فرض کے ساتھ مل کے ان کے درجہ کو بڑھا دے گا، ان کے درجات کو بلند کر دے گا۔ تو جو لوگ میلاد فاتحہ کو حرام کہتے ہیں وہ بھی جہنمی، اور جو صرف میلاد فاتحہ کراتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ بھی گمراہ اور مزدور، وہ راستہ بھی جہنم کا ہے۔ تو یہ راستہ بھی جہنم کا، محرم کا اکھاڑا ہو، فاتحہ ہو، کچڑا ہو، نماز نہ ہو، وہ راستہ جہنم کا۔ اور جو فاتحہ میلاد نہ کرے، حضور کی توہین کرے، صرف نماز کا راستہ دکھلائے، وہ وہابی نجدی بھی جہنمی، وہ کافر ہو کے جہنم جائے گا گستاخی کر کے، اور یہ فرض اعظم چھوڑ کر جہنم جائے گا، یا نماز فرض کو چھوڑ کر۔ اب ایک راستہ ہے بیچ کا، نہ ادھر سے جہنم جانا ہے نہ ادھر جہنم جانا ہے، یہ راستہ ہے مسلک اعتدال، یہ راستہ ہے مسلک اعلی حضرت۔ وہ مسلک کیا ہے؟ نماز بھی ہوگی، نیاز بھی ہوگی، نماز بھی ہوگی، جلوس بھی نکلے گا، نماز بھی ہوگی، محرم کا کچڑا بھی ہوگا، نماز بھی ہوگی، سندل بھی ہوگا، فرض بھی رہے گا، نفل بھی رہے گا۔ یہی راستہ سیدھے جنت الفردوس پہنچا دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار مجاہد ملت، جشن
ولادت حضور مجاہد ملت حضرت مفتی صاحب قبلہ. واہ یہی ہے مسلک اعلیٰ حضرت، یہی ہے مسلک اعتدال. اس سے ہٹ کے نفس کی غلامی ہے، شریعت کی غلامی نہیں ہے. جس نے بھی ایسا کیا ہے، نہیں میرا باپ پیر ہے، تمہارا باپ پیر ہے، نبی نہیں ہے. یہاں نبی کا بیٹا کافی ہو کے جہنم چلا گیا تو پیر کی کیا حیثیت ہے؟ جناب نوح علیہ السلام رسول ہے، اولو العزم رسول، یعنی 5 مہان پیغمبروں میں ایک نام نوح علیہ السلام کا آتا ہے. تو پیغمبر ہے 300، رسول ہے 313، پیغمبر ہے 1,24,000 انبیاء کرام کم و بیش، یا 2,24,000، 1,24,000 مان لیں کم و بیش آگے پیچھے. اس میں 313 رسول ہیں. رسولوں میں 5 بڑے رسول ہیں صاحب عظیمت رسول، جس میں ایک نام جناب نوح علیہ السلام کا آتا ہے، ایک نام ابراہیم علیہ السلام کا آتا ہے، ایک نام موسیٰ علیہ السلام، ایک نام عیسیٰ علیہ السلام کا آتا ہے، اور ایک نام ان سارے رسولوں کے سردار مصطفیٰ جان رحمت کا آتا ہے. یہ اولو العزم رسول ہے. تو اولو العزم رسول کا بیٹا کافر کا کافر رہا. نوح علیہ السلام کہتے رہے اپنے بیٹے سے کہ آ جاؤ کشتی پہ سوار ہو جاؤ، بچ جاؤ گے اس طوفان سے. کہا نہیں جائیں گے. کہا پھر کیسے بچو گے؟ کہا میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، یہ پہاڑ مجھ کو بچا دے گا. آپ کے باپ نے کہا کہ آج کوئی نہیں بچا پائے گا سوائے پروردگار کے. مگر بیٹا نہیں مانا. فحال بینہما الموج، دونوں باپ بیٹے کے درمیان ایک پانی کا تھپیڑا آیا، موج آئی، ان کے بیٹے کو اسی کفر کی حالت میں مار دیا. جب رسول کا بیٹا کا کفر کی حالت میں مر گیا تو پیر کے بیٹے کی کیا حیثیت، کیا ویلو ہے؟ مولانا کے بیٹے کی کیا ویلو ہے؟ اس لیے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد اور بادشاہ بنا کے ظلم کیا ہے. میں کہتا ہوں ظالم خبیث مردود ہمارے بزرگوں نے کہا ہے. جو امیر معاویہ کو باغی کہے، غدار کہے، ان کو اہل بیت کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرائے، ایک صحابی کو گالی دے، وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے. امیر معاویہ صحابی رسول ہے، امیر معاویہ کاتب وحی ہے، امیر معاویہ کے لیے حضور نے دعا کی ہے. تو امیر معاویہ وہ تو ایک صحابی ہے. صحابی کا بیٹا اگر بادشاہ بننے کے بعد آوارہ ہو جائے، شرابی ہو جائے، پاپی ہو جائے تو باپ کا کیا قصور ہے اس میں؟ میں پیر ہوں، میں نے دیکھا میرا بیٹا ہے تھوڑا سا لاپرواہ ہے، مگر جب ذمہ داری آ جائے گی تو وہ ریزرو اور سینسیٹیو حساس ہو جائے گا. تو میں نے اپنے بیٹے کو گدی نشین بنا دیا. میں نے لوگوں سے کہا کہ میرا بیٹا میرے بعد ولی عہد ہے، میرے بعد یہ بادشاہ بنے گا. لوگوں نے تسلیم کر لیا، کچھ سارے لوگوں نے نہیں مانا. انہوں نے کسی سے لڑائی بھی نہیں کی. حسین ابن علی نے کہا تھا ولی عہد ان کو کیوں مناتے ہیں آپ؟ عبداللہ ابن زبیر نے کہا تھا میں نہیں مانوں گا. عبداللہ ابن عمر نے کہا میں نہیں مانوں گا. عبد الرحمن ابن ابو بکر نے کہا میں نہیں مانوں گا. حسین ابن علی نے کہا میں نہیں مانوں گا. امیر معاویہ نے کوئی تکرار نہیں کی، پریشر نہیں بنایا، زور نہیں ڈالا. جس کو ماننا ہے مانے، نہیں ماننا ہے مانے، مگر وہ میرا ولی عہد ہے. اس کی طبیعت میں آوارگی تھی، لاابالی تھی، آزادی تھی. امیر معاویہ نے سمجھا کہ جب ذمہ داری آ جائے گی یہ نیک بن جائے گا. انہوں نے وصیت کی مت کھانا جب تک کہ حسین کو نہ کھلانا، مت پہننا جب تک کہ حسین کو نہ پہنانا، اہل بیت کے ساتھ بہتر سلوک کرنا. جب انہوں نے وصیت کی اب ان کا وصال ہو گیا. ان کے وصال کے بعد ان کا بیٹا بادشاہ بن گیا. تو بادشاہ بننے کے بعد باپ کی نصیحت کو تار تار کر دیا، نصیحت کو بھولا گیا، ظلم کرنے لگا. امام حسین کو اپنا دشمن سمجھنے لگا. یہ جب تک زندہ ہے کبھی بھی تحریک زبردست چھیڑ سکتا ہے، میری حکومت کا تختہ پلٹ سکتا ہے. چلو یا تو یہ مجھ کو سپورٹ کرتا ہے یا پھر میں ان کو راستے سے ہٹا دوں قتل کر کے. یہ سارا جنون اس کے دماغ میں اگر چڑھ گیا بعد میں تو اس کا قصور امیر معاویہ کا کیا، اس میں قصور ان کا کیا ہے؟ اور بہت سارے لوگ تاریخ پڑھتے ہیں، صحابی کو گالی دیتے ہیں، جبکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ تاریخ لکھنے والا کوئی آدمی ہوتا ہے اور آدمی سے غلطی کا امکان، غلطی کا احتمال ہے، گنجائش ہے غلطی کی. وہ غلطی کر سکتا ہے چاہے بڑا سے بڑا آدمی کیوں نہ ہو. اگر کہیں عقیدت کا پہلو جھکا ہوا ہے وہ ضرور اپنی تحریر میں عقیدت کو غالب لاتا ہے اور شریعت کے قانون کو سیکنڈری اور ثانوی حیثیت دیتا ہے. اس لیے غیر جانبدار مورخ بہت کم ملیں گے اور جانبدار لوگ یعنی ایک کا طرفدار کرنا، اس کی شان بیان کرنا، یہ اکثر مورخین
کی کمزوری ہوتی ہے. جب تاریخ میں اور حدیث میں ٹکراؤ ہو جائے تو تاریخ کو پھینک گئی حدیث کو مان لے. جب تاریخ میں اور قرآن کی تعلیمات میں جب فرق پیدا ہو تو تاریخ کو پھینک دے اور قرآن اور حدیث کو مان لے. اور جو تاریخ قرآن حدیث سے میل کھائے وہی تاریخ ہے جس کو سچ مان لے. جس حضور نے کہا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دے، اور جہاں ایک طرف گالی دینے والوں کی لمبی فہرست ہو اس تاریخ کو پھینک دیا جائے گا، مصطفیٰ کی حدیث کو گلے لگا لیا جائے گا. حضور نے کہا میرے سارے صحابہ راہ راست پر ہے. قرآن میں کہا مصطفیٰ کے سارے صحابہ راشد ہے. اولئک هم الراشدون، یہ سب کے سب ہدایت یافتہ ہے. حضور نے کہا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، جس کی پیروی کرے گا تو ہدایت پائے گا. حضور نے ڈھیر ساری تعریفیں اپنے اصحاب کے لیے کی ہیں. اور جہاں تاریخ میں امیر معاویہ کو گالی دینے والا یکا دکا آدمی نظر آیا، یہ تاریخ غلط ہو سکتی ہے. میں اس تاریخ کو پھینک دوں اور سچائی کو تسلیم کر لوں. اور جہاں حدیث پاک میں حسین کی عظمت، اہل بیت کی عظمت، شہیدوں کی فضیلت، حسین اعظم کا بچپن قرآن حدیث پاک میں، حسین پاک کی شہادت کی خبر حدیث پاک میں، حسین اعظم جنتی نہیں جنتی نوجوان کے سردار ہے، یہ مصطفیٰ کی پیاری پیاری حدیث میں اتنی ساری احادیث حسین کی عظمت کا خطبہ پڑھ رہی ہے. اس کے باوجود یزید کو امیر المومنین ثابت کرنا، کھینچ تان کے جنتی بنانا، کھینچ تان کے تابعی بنانے کی کوشش کرتے ہوئے ان کے ہر عمل ہر ظلم کو جائز ٹھہرانا، یہ کسی بھی طرح سے عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے. اس لیے بہت سارے لوگ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ کے کافر ہو گئے، بہت سارے لوگ مولا علی کو خدا کہہ کے کافر ہو گئے، بہت سارے لوگ اہل بیت اطہار کی دشمنی میں کافر ہو گئے، بہت سارے لوگ اہل بیت اطہار سے بے جا محبت کر کے وہ صحابہ کو گالی دے کے اسلام سے خارج ہو گمراہ ہو گئے. تو بہت سارے لوگوں نے یہ راستہ دیکھا، مگر ایک راستہ ہے سبیل، ایک راستہ ہے سڈول، ایک راستہ ہے لاجواب، وہ راستہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت، وہ راستہ ہے مسلک اعتدال، جس میں صحابہ کی عزت بھی ہے، اہل بیت احترام سے محبت بھی ہے. جو اس راستے کو پکڑا نجات پا گیا، جو اس سے دور ہوا تباہ ہو برباد ہو گیا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت. سرکار مجاہد ملت، حضور حبیب ملت، حضور حبیب ملت، سربراہ اعلیٰ دارالمجاہد ملت، سربراہ اعلیٰ دارالمجاہد ملت، آمد حبیب ملت، جشن ولادت حضور مجاہد ملت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بیٹھ جائیں.